नाज़रीन आदाब 14 अप्रैल 2023 मुताबिक 22 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में 21 रमज़ान बाद नमाज सुबह शोर गिरिया और लाखों अक़ीदतमंदों की मौजूदगी में शबीह ताबूत अमीरुल मोमिनीन का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस रुस्तम नगर वाक़ रोज़ा शबीह नजफ से निकल कर करबला ताल कटोरा में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ ताबूत को कत्लगाह में बड़ी अक़ीदत के साथ याली मौला हैदर मौला की सदाओं के दरमियान दफन किया गया। इसी के साथ हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में 3 दिन से चल रहे गम का सिलसिला भी खत्म हो गया है। जुलूस के दौरान हिफाजत के पुख्ता इंतजामात भी किए गए थे। मौसूला इत्तला के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद राबी हसनी नदवी का इंतकाल हो गया है। गुज़िश्ता दिनों जब वो हस्ब मामूल तकिया कला राय बरेली में दरस कुरान के सिलसिले में क़याम पजीर थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। सीने में जकड़न की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होने लगी थी। उन्हें फौरन राय बरेली से लखनऊ लाया गया और नदवे के मेहमान खाने में डॉक्टरों की एक टीम ने उनका मुआयना और इलाज शुरू किया, लेकिन 13 अप्रैल की शाम को मौलाना ने दाई अजल को लब्बैक कहा। मौलाना मोहम्मद राबी हसनी नदवी की पैदाइश भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में वाक़ ज़िला राय बरेली के तकिया कला में 1 अक्टूबर 1929 को रशीद अहमद हसनी के ख़ानदान में हुई थी। उनकी उम्र 93 बरस थी। अरबी और उर्दू ज़बानों में तकरीबन 30 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। राबी हसनी नदवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चौथे सदर और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम थे। नेज़ मौलाना राबी हसनी नदवी आलमी राब्ते अदब इस्लामी रियाद सऊदी अरब के नायब सदर और राब्ते आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के रुकन असासी भी थे। मौलाना के इंतकाल पर मुल्क व बैरून मुल्क से लोगों ने रंज व गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रयागराज में उमेश पाल कत्ल केस के 2 मुल्जिमीन को मुसल्लह तसादुम में हलाक कर दिया। उनमें से एक माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और दूसरा उसका साथी गुलाम बताया जा रहा है। असद माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है जो उमेश पाल कत्ल केस में मुलविस था। ज़राए ने बताया कि पुलिस को असद और गुलाम की दिल्ली में मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जहां से वो मध्य प्रदेश के रास्ते फरार होने का मंसूबा बना रहे थे। इस इनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने उसे झूठा इनकाउंटर करार दिया तो मायावती ने इनकाउंटर को लेकर आला सतही जांच की बात कही है। इन तमाम बयानात के दरमियान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान की तारीफ की है। एक इत्तला के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज की खुसूसी अदालत ने उमेश पाल कत्ल मामले में मुल्जिम अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अली को 5 दिनों की पुलिस तहवील में भेजने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने पर कर्नाटक हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत की फटकार के बाद कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि मुसलमान तवील अरसे से इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। अदालत की फटकार के बाद कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि वो मुसलमानों से 4% ओबीसी रिजर्वेशन वापस लेने के फैसले को नाफिज नहीं करेगी। अदालत ने कोटा खत्म करने की दरख्वास्त पर हुकूमत से मौक़िफ़ तलब कर लिया है। मुसलमान तवील अरसे से इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह फैसला गुमराहकुन मफरूजों पर मबनी है। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी करके चार्जशीट और FIR में दकीक उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तिनाब करने को कहा है। इसके साथ ही सर्कुलर में ऐसे 383 अल्फाज की फहरिस्त दी गई है जो आम तौर पर बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होते। सर्कुलर में कहा गया है कि इन दकीक अल्फाज का मतलब लोगों को पता नहीं होता और इनकी जगह हिंदी और अंग्रेजी के आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उर्दू के मुमताज नाकिद और दानिश्वर प्रोफेसर शायर रिदौलवी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि मौलाना राबी हसनी नदवी का इंतकाल आलम इस्लाम बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। वो दुनिया के बड़े आलिम दीन में शुमार होते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम मुख्तलिफ तसव्वुरात और अकायद को एक जगह जमा करना था। उन्होंने पूरे मुल्क के लिए एक ऐसी कौमी यकजहती, मोहब्बत और आपसी भाईचारे की फ़ज़ा बनाई जिसकी आज शदीद ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी तकारीर के ज़रिए सिर्फ मजहब नहीं बल्कि हिंदुस्तानियत को फ़रोग़ दिया। यह एक काबिल सताइश काम था। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनमें मौलाना की रहनुमाई की शदीद जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए बारगाह इलाही में दुआगो हूँ और उनके सानिह इर्तिहाल पर उनके आइज़ा के अलावा तमाम मुस्लिम कौम को ताज़ियत पेश करता हूँ। प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने कहा कि सैयद अहमद बरेलवी और सैयद अबुल हसन नदवी अली मियां के खानवादे के आखिरी इल्मी और अमली ताजदार सैयद राबी हसनी नदवी की वफात के साथ ही एक इल्मी सिलसिले का खात्मा हो गया। हजरत मौलाना राबी हसनी नदवी एक मोतबर शख्सियत का नाम है। मरहूम ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मामलात को बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दिया। उनकी वफात से उर्दू और अरबी अदबियात की दुनिया पर सख्ता तारी होता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकज़ात मिल्लत के लिए उनकी खिदमत गुजारी की काविशों को कबूल
قبول کر کے مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہندوستان کے عظیم مذہبی رہنما، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، ندوۃ العلماء کے ناظم اور عالم اسلام کے برجستہ مفکر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کے انتقال پر اظہار تأسف کرتے ہوئے مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ مولانا سید رابع حسنی ندوی عالم اسلام کی نابغہ روزگار شخصیت اور ایک عظیم دانشور تھے۔ ان کی رحلت سے ملت مسلمہ کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا رابع ندوی جیسی شخصیات بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتی ہیں۔ انہیں ان کی خدمات کی بنیاد پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے انتقال پر اتر پردیش حکومت کے اقلیتی بہبود، مسلم وقف و حج وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کے انتقال کی خبر سن کر وزیر موصوف دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ پہنچے اور تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ آپ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک معروف عالم دین کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سینئر صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا رابع حسنی ندوی نے 93 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان کے انتقال کی خبر نے پوری دنیا کے علماء، شاگردوں اور اہل اسلام کو غمناک اور المناک بنا دیا۔ وہ نہایت ملنسار، اخلاق مند اور مخلص تھے۔ علماء، اساتذہ اور قلمکاروں کے قدردان تھے۔ انہوں نے میری کئی کتابوں پر مقدمات لکھے۔ ان سے مزید بہت امیدیں تھیں لیکن جو کچھ سوچا تھا نہیں ہو سکا۔ قلعہ شاہ مسجد کے شریک متولی امام و خطیب مولانا واصف واعظی نے مولانا مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک باوقار، سنجیدہ رہنما، ایک عظیم شخصیت اور قائد سے محروم ہو گئے۔ مولانا ایک باکمال عالم دین تھے۔ ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ایک عالم باعمل، صوفیانہ طبیعت، صاحب قلم شخص تھے۔ خانوادہ حسنی کے اس چشم و چراغ کی وفات نے جو علمی خلا پیدا کیا ہے وہ آسانی سے پر نہیں ہو سکے گا۔ امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی، رکن مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا رابع حسنی ندوی کے انتقال پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کا انتقال عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ مولانا فرنگی مہدی نے کہا کہ حضرت کے خانوادے سے علماء فرنگی محل کا بہت قریبی اور علمی تعلق رہا ہے جس کا انہوں نے ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا اور ذاتی طور پر خود مجھے بھی ان کی شفقتیں اور محبتیں ہمیشہ حاصل رہیں۔ وہ عربی اور اردو میں تقریباً 30 کتابوں کے مصنف تھے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مولانا رابع حسنی ندوی کی وفات پر ان کے تمام اعزہ خصوصاً مولانا سید جعفر مسعود حسنی اور مولانا سید بلال حسنی ندوی سے تعزیت کی ہے۔ طب یونانی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر حسان نگرامی نے کہا کہ میرے استاد، میرے مربی، میرے سرپرست اور مجھ سے بے حد محبت کرنے والے مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہم سے جدا ہو گئے۔ لگتا تھا کہ حضرت مولانا کو اندازہ ہو گیا تھا۔ مولانا میرے والد محترم حضرت عبدالغفار نگرامی کے شرعی مجموعے صدائے دل پر دیر تک گفتگو فرما رہے تھے جس کا اجرا ماہ فروری میں پریس کلب میں ہوا تھا۔ میں اسی سلسلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ان کا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ لوگ منتظر تھے کہ آپ مجھے رخصت کریں اور رائے بریلی کے سفر کا آغاز ہو، لیکن وہ دیر تک مجھ سے محو گفتگو رہے۔ مجھے احباب کی بے چینی کا احساس تھا، اس لیے میں بادل ناخواستہ رخصت ہو گیا۔ کسے معلوم تھا کہ دوبارہ مولانا سے ملاقات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا معصوم اور مخلص چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ لکھنؤ نگر نگم کی میئر کے عہدے کے لیے سماجوادی پارٹی کے امیدوار محترمہ وندنا مشرا نے بھی آج ایک جاری بیان میں کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا رابع کا انتقال نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان ہے جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ محترمہ وندنا مشرا نے مزید کہا کہ رابع حسنی ندوی زندگی بھر ملک کے بھائی چارے، امن اور ہم آہنگی کے لیے ہمیشہ وقف رہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق واشنگٹن اپنے اتحادیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کے مفادات کا ہر صورت خیال رکھے گا۔ دوسری طرف یوکرین نے فضائی دفاع سے لے کر اسرائیل کی جاسوس ایجنسی موساد تک نیز چین، مشرق وسطیٰ اور افریقہ وغیرہ سے متعلق امور کی تفصیلات پر مشتمل خفیہ دستاویزات کے آن لائن شائع ہو جانے پر امریکہ مشکل میں پڑ گیا ہے اور امریکی حکام اس افشا کے ماخذ کا پتہ لگانے اور اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی تگودو کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے گزشتہ دنوں اعلیٰ سطح پر اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کی ہے جس میں انہیں انٹیلیجنس کے تحفظ کے لیے اپنے عزائم کے متعلق یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ سعودی حکام نے عمرہ زائرین کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہیں جس میں زائرین پر الیکٹرک ساکٹ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رحمتوں اور
برکتوں بھرے مہینے کے آخری اشرے میں سعودی حکام نے عمرہ زائرین کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہیں، جس کے تحت حرم شریف میں عمرہ زائرین الیکٹرک ساکٹ کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر عمرہ زائرین صرف مکہ کے داخلی راستوں پر واقع کار پارکنگ میں رک سکتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کی نقل و حرکت کو متاثر کرنے والی جگہوں پر گاڑی کھڑی کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وزارت نے مالی فراڈ سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ہماری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن جو بائیڈن نے ان کی بے عزتی کی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو اسمارٹ اور ذہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ پورا ہالی ووڈ گھوم لیں، ان جیسا کردار ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر وہ اپنے خلاف دائر کیے گئے جعلی کاروباری ریکارڈ کے جرم میں سزا پاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی وائٹ ہاؤس واپسی کے لیے اپنی کوششیں ترک نہیں کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان کے حوالے سے اپنے متنازعہ بیان پر قائم ہیں اور امریکہ کے اتحادی ہونے کا مطلب اس کا تابعدار ہونا قطعی نہیں ہے۔ چین کے حالیہ دورے کے دوران تائیوان کے متعلق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان پر جہاں تائپے تذبذب میں ہے، وہیں امریکہ اور یورپی ملکوں میں بھی چیمگوئیاں جاری ہیں۔ تاہم بدھ کے روز نیدرلینڈ کے سرکاری دورے کے دوران انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں۔ اواخر ہفتہ کو میکرون نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ یورپ کو واشنگٹن اور بیجنگ میں سے کسی بھی ایک کا پیروکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی طرح کی کشیدگی کو ہوا دینے سے دور رہنا چاہیے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایتھوپیا کے دارالحکومت کے مختصر دورے کے دوران ٹویٹ کیا کہ ایتھوپیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی اچھی ملاقات ہوئی، جس کے دوران انہوں نے کثیر جہتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی ترقی کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے افریقی یونین اور اقوام متحدہ کے ساتھ مضبوط کثیر الجہتی تعاون کے بارے میں بھی خیالات کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وہ یوگنڈا بھی گئے تھے۔ انہوں نے یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں ہندوستانی برادری سے بات چیت کی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ وہ ہندوستانی کمیونٹی کی طرف سے ملنے والے پرتپاک استقبال سے بہت خوش ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔